جناب ٹی وی کے ناظرین کو اشتاق احمد دیو کا آداب۔ پیش ہے آج کا خبرنامہ۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ ضلع ڈوڈا میں پنچایتی انتخابی عمل جاری۔ آج بھی کئی افراد نے کاغذات نامزدگی کیے داخل۔ ڈوڈا سے سری نگر جا رہی ایک تویرا گاڑی بانہال کے پاس حادثے کا شکار، ڈرائیور زخمی۔ آسما نامی خاتون نے سسر اور شوہر پر ظلم و زیادتی کا لگایا الزام، پولیس نے کیا کیس رجسٹر۔ سروڑی نے کی کشتواڑ قتل کی مذمت، آپسی بھائی چارہ قائم رکھنے پر عوام کو دی مبارکباد۔ اور ڈی ڈی سی رامبن نے کی ضلع آفیسران کے ساتھ میٹنگ، آیوشمان بھارت اسکیم کا لیا جائزہ۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پنچایتی انتخابات نزدیک آتے ہی ضلع ڈوڈا میں مرحلہ وار کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ضلع کے مختلف بلاکوں میں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل جاری رہا۔ بلاک بالا کے پنچایت سندرا کے متعدد وارڈ ممبران اور سرپنچوں نے آج اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ انہوں نے انتخابات میں بطور پنچ اور سرپنچ کھڑا ہونے اور کامیابی کے لیے عوام سے علاقہ کی ترقی کے وعدے بھی کیے۔ لوگوں میں پنچایتی انتخابات کے متعلق کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ بھدرواہ کی 24 سالہ خاتون اسما بیگم نے اپنے ساتھ ہوئی ظلم و زیادتی کے خلاف شوہر اور سسر کے خلاف پولیس تھانہ بھدرواہ میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ پولیس کے مطابق مذکورہ خاتون کے ساتھ 1 سال سے مسلسل زیادتی کی گئی اور بچی کی ولادت پر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس نے شوہر کی منشیات سمگلنگ اور منشیات کے استعمال کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی۔ آسما کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد چند ماہ حسب معمول سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا اور حاملہ ہونے کے بعد ساس نے بہو سے جنس ٹیسٹ کرانے کو کہا، جس پر اس نے انکار کیا تو اس پر ظلم زیادتی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آسما کے سسر جو کہ جموں کشمیر پولیس میں ملازم ہیں نے آسما کو نشہ اور ادویات پلا کر گاندھی نگر پولیس ہسپتال جموں میں لے کر الٹرا سونوگرافی کا ٹیسٹ کرایا اور ٹیسٹ کے بعد بطن میں بچی کا پتہ چلنے کی وجہ سے اس کو بچہ گرانے پر مجبور کیا گیا۔ جب آسما نے ایسا کرنے سے انکار کیا تو اس سے مزید ہراساں کیا گیا، جس سے تنگ آ کر آسما نے اب پولیس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ میری بیٹی کا دودھ لیں گے، میری بیٹی کے لیے کپڑے لیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، ہماری فیس کر کے میرے باپ کو رات کے 11 بجے گاڑی نکال کے میں 11 بجے یہاں سے گئی اور صبح کے 4 بجے میں جموں ہاسپٹل میں پہنچی۔ اس کے بعد جب اقبال ایسو نے میرا بیان 164 کا وہاں کورٹ میں کروایا، اس دن میرے ہسبینڈ کو پتہ چل کے اور وہ پولیس وہاں ہاسپٹل میں آیا اور اس نے مجھے بہت مارا ادھر بھی۔ مجھے پہلے سے علم تھا کہ وہ میری بیٹی کو زہر کا انجیکشن لگانے والا ہے، کیونکہ وہ مجھے ہر ٹائم بولتا تھا کہ اگر ہمیں بیٹی ہوئی ہم بیٹی کو زہر کا انجیکشن دیں گے۔ جب میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، انہوں نے مجھے بہت مارا، سمینا کوثر نے مارا، ظہور احمد شاہ نے مارا، اپنے ہسبینڈ نے مارا۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی کہ ممی مجھے ان سب سے بچاؤ، جس میں میری ماں کی بازو ٹوٹ گئی۔ میں کسی طرح موقع دیکھ کے وہاں سے بھاگ کے پولیس اسٹیشن نروال چوکی جو ہے میں وہاں پہنچ گئی۔ میں نے وہاں وکرم ایس ایچ او جو تھے ان سے اپنی بات کی، انہوں نے اسی ٹائم میرے ساتھ پولیس بھیجی، لیکن جب تک میں وہاں جاتی ہم پولیس والے میرے ساتھ کوئی 8-9 بندے تھے، وہ تب تک وہاں سے میرا ہسبینڈ، میری ننند، میرا وہ نندوئی، وہ سارے وہاں سے بھاگے۔ وہ مجھے دہیج پہ بھی تنگ کرتے تھے، کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک غریب طبقے سے ہیں۔ وہ مجھے ہر ٹائم بولتے تھے آپ نے دہیج نہیں لایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنا دیا ہے۔ ہمارا ایک دن میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنی لات ماری کہ مجھے پورے 1 ہفتے سر میں درد رہا۔ میری ساس نے ہر ٹائم مجھے ٹارچر کرنا، میرے سسر ساگر میں نے ہر ٹائم، وہ تو صرف نہ بولتے تھے یا کیس رہے گا یا آپ رہو گی۔ دیکھو ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، میرے گلے پہ ابھی بھی نشان ہے، اس نے میرا گلا دبانے کی کوشش کی، مجھے مار رہا تھا۔ آج ڈوڈا سے سری نگر جا رہی ایک تویرا گاڑی بانہال علاقے میں حادثے کا شکار ہوئی، جس میں گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا۔
حادثہ صبح 7:30 بجے کے قریب چمبلواس بانال کے مقام پہ ہوا۔ چمبلواس پہنچی تو گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر ایک کھڈے میں جا گری، جس کے نتیجے میں ڈرائیور معمولی طور زخمی ہوا ہے، جس کو علاج معالجہ کے لیے سب ضلع ہسپتال بانہال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈرائیور کی شناخت دیسا ڈوڈا کے جیون لال ولد کلبھوشن سنگھ کے طور ہوئی ہے۔ ابھی اٹھو، ارے ٹینشن مت لے یار، آرام سے، کوئی دقت نہیں، یہ گھبر جائے گا، آرام سے یار۔ کاغذ پیسہ شیسا ہے ساتھ میں، دیکھ لینا ادھر نہیں ملے گا بیچارے کو، اس کو دیکھو کاغذ واغذ کو بہت جب تک پولیس نہیں آئے گی وہ خود نکالے گی۔ جموں کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر و رکن اسمبلی اندروار غلام محمد سروری نے کشتواڑ میں ہوئی بھاجپا لیڈران کی ہلاکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ انتہائی وحشیانہ اور بزدلانہ حرکت ہے اور انل پریہار جیسی شخصیت کی ہلاکت نے کشتواڑ میں جو خلا پیدا کی ہے اس سے پر کرنا ناممکن ہے۔ سروری نے غمزدگان کے ساتھ گہری ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کشتواڑ کی عوام نے جس آپسی بھائی چارے کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور سماج دشمن عناصر کے منہ پر ایک تماچا ہے۔ اب پیش ہے ایک تجارتی وقفہ۔ Iqra International School and Iqra Islamic School and Maktab are managed by the Global Education Trust in Mumbai. By the grace of Allah, the school now has a total of 7,000 students plus in a span of 8 years with branches spreading all over India. Iqra has many, alhamdulillah, many benefits. The state-of-art infrastructure, the modern latest teaching techniques. We offer Islamic studies based upon the pattern followed in the universities of Makkah and Medina, an institution based on the Quran and Sunnah for academic and Islamic education. Our existing branches in the Jammu and Kashmir are Bagh Mehtab, Habak, Doda, Kanihama, Badrua, Kishtawar and Letpura. Iqra International School, Iqra Islamic School and Maktab, Iqra College for Arts, Science and Commerce. In the near future, we plan on building an Iqra Islamic campus with colleges for engineering, medical, management, technology and research streams. For further details, do visit www.iqrainternationalschool.com. Iqra, education that leads to paradise. وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈی ڈی سی رامبن و چیئرمین ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن یونٹ شوکت اعجاز بٹ نے آج رامبن میں آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ABPMJAY میٹنگ کی صدارت کی۔ اجلاس میں ADC رامبن، SDM بانہال، SDM گول و دیگر ضلع افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم ہند کی طرف سے ABPMJAY سکیم شروع کرنے کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ 1 دسمبر سے ہیلتھ انشورنس سکیم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس سکیم کے تحت ہر اس کنبے کو فائدہ ملے گا جو SECC سروے کے زمرے میں آیا ہو۔ ضلع رامبن میں اس سکیم کے تحت 22,012 کنبوں کو فائدہ ملے گا۔ PMJAY ایک سینٹرل فلیگ شپ اسکیم ہے جس میں ہم نے آج اس کا ریویو لیا، جس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے آج ہر کسی کو یہی ہدایت دی کہ وہ اپنے ٹارگیٹ ڈیٹ سے پہلے ہی ہم جنریشن آف گولڈن کارڈز جو ہیں، جو ہمیں بینیفیشریز، جو ہماری ٹوٹل بینیفیشریز جو رامبن ڈسٹرکٹ میں ہیں، جو ایز پر سیک انفارمیشن جو ہمارے سیک سینسس 2011 کے اس کے حساب سے 22,012 ہمارے ہاؤس ہولڈس ہیں اور جو ہماری ٹوٹل بینیفیشریز ہیں وہ 1,03,000 ہیں۔ ان کا آج سے کل سے ہم نے جنریشن آف گولڈن کارڈ سٹارٹ کیا ہے۔ یہ وہ اسکیم ہے جس میں ہر کسی کو جو اس اسکیم کے بینیفیشریز ہیں 5 لاکھ کا پر فیملی انشورنس کور فار سیکنڈری اینڈ ٹرشری کیئر ہاسپٹلائزیشن،
in all empaneled hospitals throughout the country. लोगों से यही गुजारिश है कि जब जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, हमारे जो भी CS सेंटर या हॉस्पिटल्स हैं, CS सेंटर्स हैं जो ऑलरेडी नोटिफाइड है, उनको सिर्फ 15 रुपए देने हैं, वहां अपने कार्ड को जनरेट करने मिल रहा है. पाई डोडा से ताल्लुक रखने वाले ख्वाजा गुलाम कादिर कलम का आज सुबह मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल हो गया. उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर मिनी सेक्रेटरीट ग्राउंड डोडा में अदा की गई, जिसके बाद उनको अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन किया गया. समाज के मुख्तलिफ तबकों ने मरहूम गुलाम कादिर कलम की मौत पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा अयाल से ताज़ियत और मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ की है. DIG डोडा रेंज रफीकुल हसन ने आज डोडा में पुलिस पब्लिक स्कूल डोडा में सालाना इम्तिहानात के नताइज पर इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए. उन्होंने कामयाब तुलबा में नकदी और ट्रॉफियां तकसीम की. इस मौके पर दीगर पुलिस ऑफिसरान शौकत अली बेग, DSP हेडक्वार्टर इफ्तिखार अहमद कुरैशी, DSP DR मंसूर अयाज, स्कूल के प्रिंसिपल रियाज हुसैन मंटू, दीगर तदरीसी अमला व बच्चों के वालिदैन मौजूद थे. इस मौके पर DIG ने स्कूल में काम करने वाले तदरीसी और गैर तदरीसी अमले पर जोर दिया कि वो इस इदारे को एक मिसाली इदारा बनाने के लिए मजीद मेहनत और लगन से काम करें. डोडा के मारूफ साफी नसीर अहमद खोड़ा के बहनोई मरहूम गुलाम हसन टाग की वफात पर मुख्तलिफ सियासी समाजी अंजुमनों और शख्सियात ने ताज़ियत का इजहार किया है और मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की है. चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन, चिनाब TV की पूरी टीम व कई समाजी अंजुमनों ने मरहूम के अहले खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया है. इसके साथ ही खबरों का ये शुमारा खत्म होता है. मुझे दीजिए इजाजत. वस्सलाम. Iqra International School and Iqra Islamic School and Maktab are managed by the Global Education Trust in Mumbai. By the grace of Allah, the school now has a total of 7,000 students plus in a span of 8 years with branches spreading all over India. Iqra has many, alhamdulillah, many benefits. The state-of-art infrastructure, the modern latest teaching techniques. We offer Islamic studies based upon the pattern followed in the universities of Makkah and Medina, an institution based on the Quran and Sunnah for academic and Islamic education. Our existing branches in the Jammu and Kashmir are Bagh Mehtab, Habak, Doda, Kanihama, Badrua, Kishtawar and Latpura. Iqra International School, Iqra Islamic School and Maktab, Iqra College for Arts, Science and Commerce. In the near future, we plan on building an Iqra Islamic campus with colleges for engineering, medical, management, technology and research streams. For further details, do visit www.iqrainternationalschool.com. Iqra, education that leads to paradise.